دیکھیے زوال کا معنی ہے سورج جب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے، سینٹر سے ہٹ گیا زوال ختم، اور یہ ٹائم پہ سورج نکلتے وقت جب تک کہ پورا نہ نکل جائے، سورج زوال میں جب بیچ میں ہوتا ہے جب تک کہ ہٹ نہ جائے، اور سورج ڈوبتے وقت جب تک کہ پورا ڈوب نہ جائے، یہ 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، چونکہ ان 3 اوقات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ایسے وقت آ کر سورج کے سامنے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب کچھ لوگ سجدے کرتے ہیں تو وہ اس کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے سجدہ کر، تو اس کو اتنی خوش فہمی نہیں دینا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک، اور خوش فہمی میں رہتا ہے، تو یہ ٹائم پر جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے، جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، یہ کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے، حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا با ایمان ہے، سمجھا نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تو اجر ملے گا قرآن پڑھنے۔ لیکن اگر آداب کی حد تک ہم نے یا سنت کیا ہے تو قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا قرآن نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کر دوں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام کے لیے ٹھیک فضیلت ہے، اس کو آپ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہوتی، یہ وضاحت کر دیں۔ دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے رخ نہ بھی ہو سکے تو کرو۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے اللہ کی، کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں بہت ساری، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے، تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھا بے ادبی؟ نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بے ادبی نہیں، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم، مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ ہمیشہ، ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا، آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈھانکا، یہ سنت ہوگی، تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی سر ڈھانکنا چاہیے سنت، ٹھیک ہے یہ۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے، قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے، مطلب بالکل کوئی نہیں، ٹرین میں بیٹھے تو کلاس میں بیٹھے تو کالج میں بیٹھے تو دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں پڑھی، جوتوں میں نماز ویسے تو قرآن ہی پڑھا قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں پر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر، قعودا بیٹھ، ہاں وجنوبا اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا، جیسے پتہ چلا قرآن اللہ کا افضل تو کھڑے رہ کر ہی پڑھ، اس کو بیٹھ کر ہی پڑھ، حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھا ہوتا ہے، بیمار انسان لیٹا ہے قرآن رکھا ہوا، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3 4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم لیٹ کر، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و ادبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر میری مانجی پر رکھتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہا، تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے، ماں عائشہ کے ران پر مانجی پر سر، اور ماں عائشہ حائضہ حیض کا لفظ، مسئلہ پتا چلا کوئی حائضہ عورت اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہاں سے نکل۔ سیکنڈ، ایک آدمی لیٹ کر پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھ کر بستر سے نکلتے، گھر سے باہر جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت، اور اس کے بعد وضو کرتے، اور اس کے بعد بغیر وضو کے آپ تلاوت کی، پھر آ کے وضو کیا،
پھر تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان ہوتی، فجر کی 2 سنت پڑھ کے آپ مسجد میں فجر کی نماز، یہ معمول تھا۔ تو پتہ چلا بغیر وضو کے پڑھا، لیٹ کر بیٹھے پیر پھیلا ہوا ہے، پیر چپکا ہوا، یہ سب مسئلہ۔ لیکن ہوتا یہ کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہم لوگوں کو جو قرآن کے ادب سکھایا جاتا ہے اچھا ہے، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے سب غلط ہے، تو ویسا نہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے کلام کا بڑا ذکر کرتے، اور قرآن سے آپ دیکھیے آپ نے کہا عرب میں گئے تو عرب کو دیکھتے ہیں، ان کی جو انسیت ہے بہت مختلف ہماری۔ اللہ کے کلام سے جو ان کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے کہ میں نے وہاں دیکھا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ ہے، پولیس سیکورٹی گارڈ جو اندر آتے چیک کرتا ہے، اگر لوگ آ رہے ہیں تو کھڑا ہے چیکنگ کریں گا، جیسے ہی لوگ قرآن بازو اس کی مشین پر رکھا ہوا ہے شروع ہو کھڑے کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، اسے کام نہیں کرتا، تو اگر کھلا ہے پڑھتے رہیں گے، کوئی آگے رکا ہے تو چیک کیا پھر کھڑا ہو جائے قرآن میں۔ ان کا شغف قرآن سے لگا، جو قرآن کو آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیں گے، گائیڈ بک بنا لیں گے، زندگی کے ہر پہلو پہ لگتی ہے آپ کو اپنے ساتھ۔ اب حافظ نہیں ہے تو ہر پہلو پہ لگیں گے نا پڑھنا ہے، تو تب آپ خود سمجھیں گے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کریں گے قرآن، تبھی تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ صحابہ وغیرہ کا معاملہ یہ تھا، وہ ایسی قوم تھی جن لوگوں کو حافظہ بہت تیز ہوا کرتا، اور اس زمانے میں حال بھی یہ تھا کہ عربوں کو اپنے امی ہونے پر ناز تھا، عرب اپنے کو امی کہتے تھے۔ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، ناخواندہ، پڑھا لکھا نہیں، فخر سے بولتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم میں تھا فخر سے میں پڑھا لکھا نہیں، تم سب میں جاہل ہو، پڑھنا لکھنا نہیں آتا میرے کو، بیٹا پاگل ہے، فخر کی بات کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں۔ لیکن ان کے لیے پڑھنا نہیں لکھنا نہیں آتا بولنا فخر کی بات کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ بولنا چاہ رہے تھے تم لوگ پڑھتے لکھتے ہو، ہم ہر چیز کو یاد کرتے، اس لیے نہ پڑھنا لکھنا فخر تھا، تو لہٰذا جس کو ہر چیز یاد ہوتی ہے ان کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، صحیح بات۔ لیکن ہم لوگوں کے حافظ ہوتے ہیں تیز، اسی لیے حدیث بھی یاد رکھتے تھے۔ بولتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں نا جو مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ حدیثوں کا، ہم نے ان سے سنا، 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 انہوں نے فرمایا ایسا تھا، چلو تم بولو، بولتے میرے کو تو یاد، ہاں پھر حدیث مانتے کہ بخاری میں لکھی ہے، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، تم کو تو یاد نہیں۔ ارے تو بیوقوف آدمی، تو وہ نہیں جس کی بات اتنے غور سے سنے، وہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، اور پاگل میں وہ نہیں جو سننے والا صحابی ویسے حافظ والا، تو وہ نہیں ہے، بولنا تیرا مقام اور تیری اوقات وہ نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، تو لہٰذا سے فالتو سوالات نہیں کرنا، ٹھیک؟ ہاں اگلی بار آ کے بول میں ریکارڈ کرتا ہوں تیری بات، پھر تیرے کو سناتا وہی جو صحابہ کے حالات ویسے تھے، ریکارڈر جیسے، ہر بات جو نبی کے ذہن سے زبان سے نکل رہی، اور ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ جب بات کرے کیسا سنتے آپ، ایک ایک جملہ یا صحابہ ویسے اپنے نبی کی ہر بات نکل رہی، ایک تو مقام، دوسرا ہوتا حافظ، تیسرا کچھ تو خاص، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا دعا دیا، آپ جو بولے میں کبھی نہیں، تو آپ نے کہا تو چاہتا ابو ہریرہ، ان کو بہت شغف حدیث آتی ہے، تو آپ نے اپنی چادر نکالے کا اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، انہوں نے لگا لی چادر واپس دکھا۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بولیں گے اتنا ہی آؤں، سمجھ رہا تو بہرے آئے، ان کا شغف ہے اللہ کے کلام، اور شغف کی وجہ سے آپ دیکھیں اٹھتے بیٹھتے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو برابر چالو ہے سن رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ تو یہ کیا طریقہ گاڑی میں بیٹھنے کا، یہ کیا طریقہ پیر پھیلا کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ ہے پیر ادھر کر کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ لیٹ کے پڑا، استغفر اللہ، دیکھو کیسا لیٹا، اس کو تو دل ہو رہا مار ڈالوں تو ہاں بزرگ میں نے دیکھا تھا کھڑے اور سب کو بلا کے اپنے وہاں جو حج ٹریننگ میں سکھایا نا آپ نے بہت صحیح سکھایا، عربوں کا سوال ملتا اپنے جیسا نہیں لیٹ کے کتنی بے حرمتی ہے، بے حرمتی نہیں کر رہا ہے، ہاں اس کے آداب ہے، لیکن آداب کے خلاف جانا کو گناہ نہیں، یا وہ ایسا کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا آپ دیکھیں گے جیل میں رکھیں وقتاً پڑھیں گا، مشینوں پہ رکھا ہے پڑھ رہا ہے، ہاتھ لا کے پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی چیز سے پڑھ رہا ہے، کبھی کسی کو بول رہا ہے پڑھ کے سنا میں ادھر کھڑا ہوا ہوں ادھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا تو کوئی اس کو سنا دے رہا ہے، لیٹے سے پڑھ رہا ہے، کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، جہاں اس کو موقع ملا گاڑی میں پڑھ رہا ہے، جوتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی رومال نہیں ہے کھلے سر سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سر پہ برے بات نکال دیا ویسے بڑا ٹکلا ہو پڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، شیطان نے نہیں پڑھنے کے 100 بہانے لا کے دے دی۔ ایک صاحب مجھے بولنے لگے ہمارے گھر میں ابھی قرآن نہیں پڑھ رہے، بہت برکت کم ہے، نہیں پڑھتے، بولا شاید بھول جا رہے، نہیں بولے جانماز دھلی بھی نہیں، جانماز دھوئیں گے تو پڑھیں گے قرآن، جانماز دھونے کیا ٹائم لگتا، نہیں پرابلم نہیں ہے، بولے جانماز دھونے گڈھا کرنا پڑتا، بولے اس کا پانی تھوڑی نالی میں ڈال سکتے، تو اس لیے دھل رہی نہیں، بولے ابھی گڈھا کریں گے کہ جانماز کو بچا پانی اس میں ڈالنا پڑتا نا جیسے نماز پڑھتے ہیں، تو انڈیا پاکستان میں 100 بہانے نہیں پڑھنے کے قرآن میں، ٹھیک، وہ لوگوں نے 100 بہانے بنا لیے اپنے لیے پڑھنے، ٹھیک، ہاں لیکن اگر اس کی مصحف قرآن کی آپ کے پاس، جہاں تک حافظے کا معاملہ کسی بھی حالت میں پڑھو، مصحف کا اپنا ایک احترام، اس کا ایک مقام، اس کے لیے کوشش کرے انسان کہ اس کو کہیں بھی پھینکنا، کہیں بھی رکھنا، کہیں بھی چھوڑ دینا، یقیناً یہ احترام کرنا۔ مصحف فزیکل فارم میں جب کاپی آ گیا اس معاملے میں احتیاط کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے مصحف نہیں تھی تب تو آپ لیٹ کرتے، لیکن آپ کے مصحف تو لیٹ کے، لیکن احترام یہ نہیں کہ آپ مصحف پڑھ رہے تو یہاں چھوڑ دیے وہ گر جا رہی، کوئی چل جا رہا، یا مصحف کو زمین پر رکھ کے آپ چلے گئے، کوئی آ جا رہا، کسی کا پیر لگنے کا ڈر ہے،
ये आजकल एक नया तमाशा भी मैंने देखा हूँ इंटरनेट के ऊपर, बिल्ली को चला रहे कुरान के अतराफ, बोले कुरान पे पैर नहीं रखती, आसपास चलती। अरे देखो गधो, बिल्ली से तुम क्या कुरान का मौजा लगा रहे, तुम पढ़ो उसको, अमल करो। वो है उसमें आपको पता कितना रिस्क है। एक बिल्ली को क्या करते हैं, किताब रखते बिल्ली ऊपर से जाती है, कुरान रखे तो बाजू जाती है। लेकिन आप सोचो कुरान क्या इसके लिए है क्या बिल्ली के अतराफ में रखे और बिल्ली घूम रही नहीं जा रही? ठीक है बिल्ली एहतराम कर रही, लेकिन तुम बेवकूफ सोचो, मैं समझता बिल्ली तुमको बदुआएं दे रही, क्या खेल चल रहा है मेरे साथ, कुरान क्यों रखा मेरे पैरों के पास? हाँ मैंने देखा है बिल्ली कुरान रखा, देखो बोले कुरान के आसपास से जा रही है मुद्दा। ये कौन सा मुद्दा है यार कुरान में? ये कौन सा मुद्दा है कि बिल्ली उस पे से नहीं जाती? ठीक है वो जानवर है, वो समझता अल्लाह का कलाम, लेकिन ये तो वो सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, ये क्या पागल चाले कर रहा है मेरे साथ। जो मिलता है कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब दिलाएंगी। कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब देने में आसानी करेंगी। पहली चीज मालूम हुई। दूसरी बात जो मालूम हुई, जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े वही कब्र के इम्तिहान से जो है कामयाब होने वाला है। जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े उसकी तस्दीक अमल करे वही कामयाब होगा। खाली मुंह से ईमान लाना भी काफी नहीं है, जब तक कि पढ़ कर तस्दीक ना करे, मतलब अमल ना करे उस पर। दूसरा नुकात ये पता चलता है। तीसरा पॉइंट जो पता चलता है कि काफिर और मुनाफिक पे सबसे पहली चीज या सबसे पहली बात जो साबित करके फर्द जुर्म जो आयद होगा उस पर, वो ये जुर्म होगा अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा। जो पहला जुर्म उस पर आयद किया जाएगा वो है अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा, क्यों तस्दीक नहीं की उसकी। और चौथी बात जो मालूम होती है कि कुरान को ना पढ़ने वालों को, ना समझने वालों को सर पर मारा जा रहा है। वो इसलिए कि दिमाग मरकज है समझ का, तुमने इस मरकज को इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह की किताब के लिए। दुनिया के उसमें तो बड़े होशियार बनते थे, बड़े चालाक और चतुर बनते थे, लेकिन अल्लाह की किताब का जब मामला आया मासूमियत इख्तियार कर ली। ये हमारा काम नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, हम उनके पीछे सिर्फ चल रहे हैं। तो ये किताब इसलिए दी गई थी, ये किताब इसलिए दी गई थी कि लोग ये कहे। और इतनी गलत फहमियाँ इस किताब के ताल्लुक से, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जितनी गलत फहमियाँ अल्लाह की किताब के ताल्लुक से आज फैलाई गई है इसकी कोई इंतहा नहीं। इस हद तक गलत फहमियाँ फैलाई गई है कि कुरान पढ़ने से लोग गुमराह हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब, तुझसे मेरी दुआ है कि अगर ऐसी किताब दे दी जिसको पढ़ के मैं गुमराह होता हूँ, तो अब हिदायत में कहाँ से लाऊं? कोई और किताब उतार फिर मेरे लिए। इल्तिजा है मेरी फिर अपने रब से कि अगर ये किताब में गुमराही तूने दे दी तो हिदायत किस किताब में, फिर वो किताब मुझे दी जाए। ये अल्फाज मुंह से निकालते वक्त क्यों नहीं इंसान सोचता है कि अल्लाह की किताब गुमराही दे सकती है? हाँ, तेरी नीयत गुमराही की है तो अल्लाह बरकत दे, तू गुमराह हो उससे। मेरी नीयत इस किताब से हिदायत की खालिस सिर्फ। अरे इस किताब ने तो उस जाहिल कौम को लोगों के लिए जो मीनार बना दिया, लोगों के लिए रोशन चिराग बना दिया, चमकते हुए सितारे बना दिए। जिन लोगों को दुनिया में सबसे घटिया और जलील समझा जाता था, जो जहालत के अंदर सबसे निचले थे, उस कौम में एक नबी आता है, उसकी उसी के अंदर से वो किताब लाकर उन पर खिरत और पढ़ता है और वो कौम उस पर ईमान लाती है, दुनिया के लिए रोशन चिराग बन जाती है। जो सबसे जाहिल और बदतर कौम थी, सवाल यह है अगर सबसे जाहिल कौम इस किताब को पढ़कर ईमान लाकर उस पर अमल करके दुनिया मिसाल बन सकती है, मैं एक मुसलमान घर में पैदा होकर इसको पढ़ के कैसे गुमराह होता हूँ? सवाल ये है मेरा, सवाल ये है कि मैं मुसलमान घर में पैदा होकर अगर इस किताब को पढ़ के गुमराह होता हूं, तो सवाल ये वो कैसे हिदायत याफ्ता हो इस किताब को पढ़कर, जो सबसे गुमराह थे दुनिया में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी जाहिल अनपढ़ कौम में भेजे गए। सवाल ये था अगर ये किताब सिर्फ उनके लिए थी कि जो पढ़े लिखे समझ सके, तो अल्लाह ने फिर अल्लाह के रसूल को पढ़े लिखों में भेजता, इन जाहिल कौम में क्यों भेजा? नमूना दे दिया, ये कुरान का नमूना दे दिया कि सबसे जाहिल कौम भी अगर इसको थाम ले तो वो रोशन चिराग और मीनार बन सकती है लोगों के लिए हिदायत के। तो मुसलमानों इसको थामो, इस पर अमल करो। इसमें वो इनकलाब है, इस किताब में वो हिदायत है, वो रहनुमाई है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी करती है। वाक़यात हम सुनते हैं, हालात हम सुन रहे हैं। एक गैर मुस्लिम था, कुरान पढ़ा, हिदायत पर आ गया। सवाल ये है एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़े, हिदायत पर आए, एक मुसलमान कुरान पढ़े, गुमराह हो जा रहा है। कैसी बात है ये कुछ अकल में समा नहीं रही है। एक यहूदी ने कुरान पढ़ा, इस्लाम ला लिया। सवाल ये यहूदी कुरान पढ़ के कट्टर यहूदी बन जाना था, इसलिए कि गुमराह होना था, वो कैसे हिदायत पर आ रहा है और मैं पढ़ूं तो मैं गुमराह हो जाऊं? बड़ी अजीब बात है। रब्बुल इज्जत ने इस किताब के ताल्लुक से तो ऐलान कर दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने इस किताब को आसान कर दिया समझने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, अमल के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है तुम में से कोई जो इससे हिदायतें हासिल कर ले? चार बार सूरह क़मर के अंदर ये ऐलान किया गया, वलक़द यस्सरनल कुरान। यस्सरनल कुरान कायदे को बोलते हैं हमारी ज़बान में, आसान कुरान। यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, अमल के लिए, जिक्र के लिए, याद दहानी के लिए, रिमाइंडर बनाकर भेजा है। फहल में मुद्दकिर, है कोई इससे फायदा उठाने वाला? ये तो ऐलान करिए अल्लाह की किताब। तो इस किताब को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत ना बर्बाद कर ले, हम दूसरों के बहकावे में आकर कहीं इसको छोड़कर अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर ले और आखिरत को जो खसारे में न डाले। इस किताब को थाम लीजिए, इससे जबरदस्त रिश्ता जोड़िए। जैसा रब ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी किताब को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रुक, चीदा चीदा, टुकड़े टुकड़े, फिरखीना बनाना
تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے. یاد رکھیے دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے. اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے. فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشان یا جو ملوث نہیں ہوں گا. کون سی اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت. آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 میں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے اس کی ہدایت پر عمل کرے فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا. یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا. قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کے آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا. تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب. تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنیں گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے. تو آئیے اس کتاب کو تھام لیں چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی. اور یہ مختصر سا جو ہے میرے بات تھی جو قبر کے تعلق سے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی. اس میں ایک چیز کا ازالہ اس میں کر دوں کہ لوگ بہت سی سمجھتے ہیں کہ مرنے کے دوسری جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ جس میں اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے. اس میں یہ وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے. یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا. اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے. ارے بھائی صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. چیز گم گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. چیز نہیں مل رہی انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نقصان ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ ہم پہ رحم کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر الصابرین. تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں. اس کو ہم عام کر دیں. یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں. صحیح مسلم کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے،
انتقال ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، تو جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دی۔ تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے آپ، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سن، ٹھیک ہے، اور پھر کہتی جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے، ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل یاد رکھیے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے، اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہی کا ایک واقعہ ہے، اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ خیال آیا ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی، دونوں مسلمان، تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی، تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ، ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز، اچھے اخلاق ہوں، ٹھیک ہے، تو اب یہ مطمئن ہو گئی کہ یہ کس کے ساتھ رہیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہا؟ تو پھر انا للہ و انا الیہ، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم چیز، ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو، للہ، کوئی چیز چوری ہو گئی، للہ، کوئی چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا، کوئی چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے، اس آیت کا حصہ تھا۔ اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال جو آیا تھا پچھلی مرتبہ، وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے دادا اور دادی اوپر پلنگ پر سوتے ہیں اور تو کیا ہم نیچے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟ مطلب کسی نے سوال کیا کہ ان کے گھر میں ان کے دادا دادی ہے اور وہ پلنگ پر سوتے ہیں، مطلب اوپر رہتے ہیں اور وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، تو سوال یہ تھا کہ قرآن کا نیچے ہونا اور کسی شخصیت کا اوپر ہونا، تو کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر رہے اور کوئی چیز نیچے رہے تو اوپر والی چیز افضل ہوں گی، نیچے والی چیز مفضول ہوں گی، یا اوپر والی چیز بہتر ہوں گی، نیچے والی چیز کم بہتر ہوں گی، لہٰذا دادا دادی اوپر ہے اور قرآن نیچے ہے تو یہ غلط ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اوپر سوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے گھر میں ہو سکتا پلنگ نہیں ہوگا دوسرا، یا پھر کمرہ ایک ہی ہوگا اور انسان کو وہاں موجود رہنا ہے اور اوپر بیٹھنے کا مسئلہ ہے، تو بہرحال بالکل وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں۔ اس بات کا بہرحال خیال رکھا جائے کہ قرآن ایسی جگہ نہ رکھا جائے جہاں دادا دادی کا پڑھ رہے ہو یا پیر لگے وغیرہ، اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اوپر سو رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شرعی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نیچے قرآن بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ کسی چیز کا نیچے ہونا اس کے مفضول ہونے کی علامت
علامت ایسا لوگ سمجھتے، کمتر ہونے کی علامت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کعبے کے اطراف میں جو کعبے سے اونچے گھر نہیں بنائے جاتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کعبے سے بہت بہت اونچی اونچی عمارتیں اور گھر مکہ شہر میں موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کا اونچا ہونا اس کی افضلیت کا اس کی دلیل ہوتی ہے کہ نہیں اوپر ہے تو یہ افضل ہے، نیچے ہے تو مفضول ہے، تو پھر کعبے سے اونچی عمارت نہیں بنائی جاتی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے کبھی منع کیا، بلکہ کعبے کے اوپر چڑھ کے حضرت بلال رضی اللہ نے اذان بھی دی تھی۔ حالانکہ کعبہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا قبلہ ہے، پھر بھی اس پہ چڑھے تھے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کسی چیز کے اوپر ہونے اور کسی چیز کے نیچے ہونے سے اوپر والی بہتر نیچے والی کمتر ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا بہت ساری بار یہ مسئلہ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا کیسا ہے جبکہ لوگ اوپر سو رہے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج کے جدید دور میں جبکہ عمارتیں وغیرہ ایک مختلف انداز سے بنتی ہیں اور ملٹی فلور عمارتیں بنتی ہیں، مطلب ایک پر ایک کئی فلور والی جو عمارتیں بنتی ہیں، اس میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیچے کا حصہ ہے اس کے اوپر والا جو ہمارا چھت ہے وہ لوگوں کی فرش ہے، لوگ اس پر چلتے پھرتے ہیں۔ تو اگر اوپر نیچے کا ویسا مسئلہ لیا جائے کہ پلنگ پر ہے تو نیچے نہیں پڑھ سکتے اس لیے قرآن نیچے وہ اوپر ہو رہا ہے، تو پھر بلڈنگ کے اوپر جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کی فلور سے اوپر ہے وہ تو آپ کے سر پر ہے، اور پھر ان کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کے سر پر ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ نے رہنے کا ارادہ کیا، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری اونٹنی جو قصوہ جہاں بیٹھیں گی میں وہیں رہوں گا، کیونکہ اللہ اس کو جو ہے رہنمائی کریں گے۔ اور وہ جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گھر کے اوپر کے حصے میں رہیے اور ہم لوگ جو ہے نیچے کے حصے میں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ لوگ اوپر رہتے تھے، ان کا نیچے 2 فلور تھا، مطلب فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں جو ہے نیچے رہوں گا، تم اوپر رہو۔ وہی ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ افضل شخصیت نیچے کیسے رہ سکتی، افضل شخصیت تو اوپر رہنا چاہیے، یا پھر نبی کا نیچے ہونا اور ہمارا اوپر ہونا یہ تو ان کا احترام کے خلاف ہوں گا، چونکہ نبی نیچے اور ہم اوپر، اس طرح سے انہوں نے سوچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رہو، لیکن ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ اتنا ڈرتے ڈرتے رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ چھت پہ کام کرنے کی آواز سے نیچے تکلیف نہ ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان دونوں نے اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال دیا، ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول تکلیف نہ ہو رہی ہے، وہ سو رہے اور ہم چل رہے ہو، صلح ہو رہا ہوں، اتنا ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نیچے آ جاؤ میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کئی زمانے تک نیچے رہے، پھر اس کے بعد اوپر گئے۔ یاد رکھیے اس لیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا فکر ہو رہی تھی کہ اوپر سے آوازیں آتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ لکڑی کے گھر ہوا کرتے، لکڑی کے گھر میں اوپر کوئی چلے تو نیچے آواز ہوتی ہے، یاد رکھیے زبردست آواز ہوتی ہے۔ ہم بچوں کے لکڑی کے گھر انڈیا میں عام طور سے نہیں ہوتے تو ہم وہ نہیں سمجھ سکتے، بہرحال تو اس سے پتہ چلا اوپر اور نیچے ہونے سے کسی کے افضل اور مفضول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب فلسطین پہنچے، جبکہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی چابی ہم آپ کو اس شہر کی چابیاں دیں گے لیکن خلیفہ کو آنا ضروری ہے۔ تو جب پہنچے تو ظاہر سی بات ہے وہ نیچے چل رہے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا، تو اس سے پتہ چلا کسی کے اوپر ہونے سے افضل نیچے والا مفضول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح لوگ سمجھتے قرآن نیچے ہوں گا تو یہ غیر افضل ہو گیا، مطلب نیچے ہو گیا، اور اگر اوپر کوئی سو رہا تو اس کی بے حرمتی ہوں گی۔ ایسی کوئی قرآن کی بے حرمتی ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بیان کی۔ حالانکہ اس زمانے میں پلنگ بھی تھے، لوگ پلنگوں پہ بیٹھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی بے حرمتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اس کا خیال رکھیے کہ ان کا پیر وغیرہ اس کو نہ لگتے ہو، اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تو آپ کا نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھنا، اور کسی کا دادی، کسی بیمار کا، کسی صحت مند کا، کسی سونے والے کا، کسی جاگنے والے کا اوپر بیٹھنا، اس سے انشاءاللہ آپ کے قرآن پڑھنے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ اس کی